بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بر صغیر میں بہت ہی خوبصورت رسم ہے، وہ یہ کہ عشرے کے جو 10 ایام ہوتے ہیں اس میں ہر دن کو ایک خاص شخصیت سے منسوب کر دیا گیا ہے اور خصوصی ذکر کیا جاتا ہے اس شخصیت کا۔ اسی رسم کے تحت اور بہت ہی خوبصورت رسم کے تحت آج خود بخود ہمارا دل متوجہ ہوتا ہے ایک جوان کی طرف، ایک معمولی جوان نہیں، وہ کڑیل جوان ہے اور علی اکبر کہلاتا ہے۔ ایک ایسا جوان جس میں کچھ انوکھی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس کا باپ جس کو سید الشہداء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جب کبھی اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہے تو جا کر اپنے اس جوان لال کو دیکھتا ہے۔ ہم سلام کرتے ہیں علی اکبر کی خدمت میں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس شہید بزرگوار کو۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کے کردار کو مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے جب آپ کربلا میں وارد ہوئے اور واقعہ عاشورہ اور واقعہ کربلا رونما ہوا۔ ایک بہت ہی اہم پہلو پایا جاتا ہے یہاں پر، جس پہلو سے آپ کی شخصیت کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آپ بحیثیت امام کس طرح سے تھے اور آپ نے ایک امام ہونے کی حیثیت سے کیا کردار کربلا میں ادا کیا۔ ولایت ایک ایسا لفظ ہے جو قرآن میں متعدد مقامات پر متعدد طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ اصل ولایت کا معنی جب لغت کے اعتبار سے آ کے دیکھا جائے تو 2 چیزوں کا اس طرح سے آپس میں قریب ہونا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو۔ لہٰذا اگر ہم کسی انسان کو ولی اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا رابطہ خداوند متعال سے اتنا نزدیک ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے۔ دوست کو اس لیے ولی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بغیر کسی فاصلے کے ہوتا ہے۔ پڑوسی کو، حاکم کو، غلام کو، تمام جگہ یہ لفظ ولایت اپنے اس حقیقی معنی کو لیے ہوئے ہے۔ امام حسین علیہ السلام جو اپنے زمانے میں ولی اللہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ولایت کے اوپر فائز ہیں کہ جس کا اعلان میدان غدیر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے ذریعے فرمایا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کیونکہ وقت کے امام ہیں، لہٰذا وقت کے ولی بھی ہیں۔ ولایت ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے سائے میں خداوند متعال اپنے دیگر مقامات کو آ کے تقسیم کرتا ہے، یعنی پروردگار پہلے ولی بناتا ہے، پھر اس ولی کو نبی بناتا ہے، پہلے ولی بناتا ہے، پھر اس ولی کو امام بناتا ہے۔ لہٰذا مولا کائنات جب منصب امامت پر ان کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے تو پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولایت کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں من کنتو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، اور یہی ولایت ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی ولایت کے پرچمدار ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر امام کے پاس وہ ولایت الہی نہ ہو تو امام کس طرح سے واجب الاطاعت بن سکتا ہے؟ متعدد بیانات آپ امام حسین علیہ السلام کے دیکھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ بارہا آپ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے بار بار اس بات کو کہا کہ لوگوں،
میں وقت کا امام ہوں، میں ولی اللہ ہوں، میں وہ انسان ہوں کہ جو اس وقت خداوند متعال سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہٰذا اگر ولایت امام حسین علیہ السلام کو صحیح سے سمجھ لیا جائے تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ امام کی جو ذمہ داریاں تھیں اور جس طرح سے امام نے قدم اٹھایا اور تمام وہ کام جو یہ کہ بعد دیگری آپ کربلا میں کرتے ہوئے نظر آئے، سب اسی ولایت کے تقاضے ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کی والدہ لیلہ بنت ابو مرت ابن عروہ ابن مسعود ثقفی تھیں۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے آپ کی عمر شریف میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ کربلا میں آپ کی عمر 19 سال تھی، بعض نے 20 سال اور بعض نے 33 سال بیان کی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اور سیرت و صورت میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر نے میدان جنگ میں جانے کے لیے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اذن جہاد طلب کیا۔ حضرت نے انہیں میدان کارزار کی اجازت دی۔ جناب علی اکبر جب میدان کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت شفیق باپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، گواہ رہنا، اب میدان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ جب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس جوان کے چہرے پر نظر کر کے تیرے رسول کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ علی اکبر علیہ السلام نے کافی بہادری اور شجاعت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور بہت سارے افراد کو واصل جہنم کیا، لیکن گرمی اور شدید پیاس کی وجہ سے زیادہ نڈھال ہو گئے۔ مرہ بن منقذ نامی شخص نے چھپ کر نیزے سے آپ پر وار کیا اور نیزے کی انی سینے میں درائی اور آپ گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے۔ پھر اشقیاء نے مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے آ کر اپنے اصحاب کے ساتھ جو عظیم کردار ادا کیا، اس میں بہت بڑا نقش اور بہت بڑا کردار امام کی اپنی رہبری، اور وہ رہبری کی جو ایک الہی رہبری ہے اللہ کی طرف سے، جس کو ہم ولایت اور امامت سے تعبیر کرتے ہیں، کہ یوں عام طور سے جو بھی جنگ ہوتی ہے، جو بھی لڑائی ہوتی ہے، جب بھی میدان جنگ ہوتا ہے، سپہ سالار ہوتے ہیں، لشکر ہوتا ہے، فوجی ہوتے ہیں اور وہ اپنا نقش ادا کرتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے آ کر میدان کربلا میں جو نقش ادا کیا ہے، جو کردار ادا کیا ہے، وہ ایک الہی ولایت اور الہی حکومت اور الہی رہبری کا حق ہے جو دکھائی پڑتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھیں کہ امام آ کر نہ کسی کو مجبور کرتے ہیں، نہ کسی کو معاذ اللہ عام طور سے جنگوں میں لوگ جانتے ہیں کہ دھوکے کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے تعداد کو بڑھا دیا جائے، افراد کو بڑھا دیا جائے، لیکن امام مسلسل ایک ایسی ہدایت اور ایک ایسی رہبری کے ساتھ چلے ہیں کہ مکے ہی سے اعلان کرتے ہوئے چلے کہ وہی میرے ساتھ چلے کہ جو قربانی دینا چاہتا ہے۔ امام نے مکے میں 8 ذی الحجہ کو یہ اعلان کیا تھا، شب میں 8 ذی الحجہ کی، کہ من کان فینا باذلا مہجتہ و موطنا الی لقاء اللہ نفسہ فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ وہی چلے کہ جو آمادہ ہے اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، اور پورے راستے بھی یہی انجام دیتے رہے۔ شب عاشور میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے بالکل ایسے حالات میں جب سب کو یقین ہو چکا تھا کہ کل جنگ ہونے والی، چونکہ شب عاشور میں بھی جنگ چھڑنے جا رہی تھی اور امام نے اسے روکا تھا، ایسے وقت میں آ کے امام نے ان کو موقع دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن وہ الہی جو رہبری اور الہی ولایت تھی، جس کا نتیجہ تھا کہ عام طور سے لوگ فرار کرنا چاہتے ہیں ایسی جنگوں میں، لیکن یہاں لوگ قربانیاں دے رہے تھے، اور امام نے
جو ان کی تربیت کی، جو کہ ولایت کا کام فقط جنگ اور فقط جو ہے بعض مقاصد نہیں، بلکہ ولایت کا اصلی کام ہے ایسی تربیت کرنا کہ لوگ آ کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اتنی عظیم قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنے خواتین آ کر، یعنی ولایت کا ایک عجیب نقش جو میدان کربلا میں نظر آتا ہے، جو صرف خیمے کے باہر نہیں دکھ رہا ہے بلکہ خیموں کے اندر بھی دکھ رہا ہے. یعنی خواتین بھی آ کر امام کی ولایت اور امام کی امامت کو اس طرح سے اپنے پورے وجود سے قبول کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آ کر وہ قربانیاں دیتی بھی ہیں. بس ایک اہم کردار جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے امام کی، وہ خاص رہبری کی جو الہی رہبری تھی، اور جس کا ہر منظر ہمیں کربلا میں اس کا نقش جو ہے بہت ہی بلندی کے ساتھ نظر آتا ہے. ماں کہتی تھی رو کر میرے بیٹا علی اکبر، غربت میں نہ چھوڑو مجھے تنہا علی اکبر. کیا اس لیے پالا تھا تجھے اے میرے بیٹا، کیا اس لیے پالا تھا تجھے اے میرے بیٹا، چھوڑو مجھے جنگل میں اکیلا علی اکبر. ماں کہتی تھی رو کر میرے بیٹا علی اکبر، میدان میں سینہ سینے پہ جب کھائی تھی بیٹا، میدان میں سینہ سینے پہ جب کھائی تھی بیٹا، سنتی ہوں بہت ماں کو پکارا علی اکبر. ماں کہتی تھی رو کر میرے بیٹا علی اکبر، غربت میں نہ چھوڑو مجھے تنہا علی اکبر. ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے بہت ہی حساس موڑ پر آ کر اپنے فریضے کو پرکھا. خود فریضے کی ادائیگی اس وقت ممکن ہوتی ہے کہ جب آپ پہلے اپنا فریضہ سمجھ لیں کہ آپ کو کس وقت کیا کرنا ہے. بہت سی خرابیاں سماج میں صرف اس لیے پیدا ہو جاتی ہیں کہ قومیں اپنے فریضے کو نہیں سمجھ پاتی، ان کے رہنما اپنے صحیح فریضے کو نہیں جان پاتے، اپنی ذمہ داری کو درک نہیں کر پاتے. انہیں کب کیا کرنا ہے، کس مسئلے کو کتنی اہمیت دینی ہے، کن مسائل پر توجہ نہیں کرنی ہے، اور کس مسئلے کے لیے ہمیں کیا خرچ کرنا ہے، کس ہدف کے لیے ہمیں کتنی قیمت چکانی ہے، یہ دیکھتا ہے انسان، پرکھتا ہے، اس کے بعد آ کر قدم اٹھاتا ہے. جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس اہم فریضے کا احساس کیا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی دیر کرنا مناسب نہیں سمجھی، فوراً قیام کر دیا، یزید کے خلاف آواز اٹھائی. لیکن کس عنوان سے؟ ایک امام کے عنوان سے، ایک ولی خدا کے عنوان سے. وہ امام، وہ ولی خدا جو امت کو ایک خود خواندہ خلیفہ کے شر سے
محفوظ بنانا چاہتا ہے۔ وہ خلیفہ جو خود خلیفہ بن بیٹھا ہے، اپنے کو خلیفہ کہلواتا ہے اور قوم کو اپنا اسیر کر چکا ہے۔ حسین کھڑے ہوئے ہیں ایک امام کی حیثیت سے تاکہ اس خلیفہ سے قوم کو نجات دلائیں۔ ولایت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ آثار کو لے کے آتی ہے۔ ولایت امام حسین علیہ السلام کربلا میں بھی اپنے ساتھ ان آثار کو لے کے آئی کہ بخوبی اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام کی ولایت کو کربلا میں سمجھنا ہے تو کچھ مثالیں پیش کرنا پڑیں گی۔ ودا کا وقت عزیز زہرا جب خیمے میں تشریف لاتے ہیں اور تمام لوگوں سے الوداع کرتے ہیں تو تاریخ نقل کرتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جو اپنے بھائی سے بے حد محبت کرتی تھیں، پریشان ہو جاتی ہیں۔ کس طرح سے زینب یہ سوچ سکتی ہیں کہ وہ بھائی کہ جس کو دیکھنے کے لیے آپ نے جناب عبداللہ سے شرط رکھی تھی، وہ ماجایا ابھی زینب کے سامنے شہید کر دیا جائے گا۔ یہاں امام حسین علیہ السلام اپنی ولایت سے ایک کرشمہ دکھاتے ہیں۔ زینب کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں۔ وہی زینب جو ابھی پریشان نظر آ رہی تھی، ایک مرتبہ بھائی کا رخ کر کے فرماتی ہیں، بھیا خدا حافظ۔ شب عاشور جب لشکر یزیدی کی طرف سے حملہ شروع ہوتا ہے تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، جاؤ ان لوگ سے آج رات کی مہلت مانگ لو، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ حسین کو تلاوت قرآن اور نماز کتنی پسند ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ولایت حسین نہ صرف باطنی بلکہ ظاہری بھی ہے۔ جو لوگ بھی اس وقت حسین کے ساتھ موجود ہیں وہ حسین کی ولایت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام اپنی ظاہری اور باطنی ولایت کے ساتھ کربلا میں نظر آتے ہیں۔ جنگ کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اپنی ولایت کو کس طرح سے پیش کیا۔ جو شخص ہے جب جنگ کے لیے جانا چاہ رہا ہے پہلے امام سے اجازت لیتا ہے اور پھر جاتا ہے۔ جنگ کا میدان سوچنے کا میدان کم ہوتا ہے، عمل کا میدان زیادہ ہوتا ہے، لیکن آپ نہیں دیکھیں گے کہ ایک بھی پروانہ حسین بغیر امام کی اجازت کے چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امام کی ولایت کو بخوبی سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کائنات میں جب تک ایک ولی کی ولایت نہ ہو، نہ آسمان اپنی بلندی پر ٹھہر سکتا ہے، نہ زمین اپنے آپ کو باقی رہ سکتی ہے۔
سکھ مفکر مہاراج یوربند سر نٹور سنگھ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، قربانیوں کے ذریعے ہی تہذیبوں کی ارتقاء ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک قابل فخر کارنامے کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے جان دے دی لیکن انسانیت کے رہنما اصولوں پر آنچ نہ آنے دی۔ تاریخ آدمیت میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے زیر سایہ بنی نوع انسان امن اور مسرت کو دوبارہ حاصل کر سکتی ہے، بشرطی کہ انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ امام حسین علیہ السلام کے امامت کے کردار کو ہم دو اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک عاشوراء، روز عاشوراء کے پہلے، جس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ امام نے کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو لے آ کر یہاں پہ کربلا میں آزادی کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی دھوکے کے، معاذ اللہ امام نے پورے اختیار کے ساتھ لا کر وہاں پر پہنچایا اور عاشور تک ان کو شب عاشور تک وہاں پہ رہے۔ دوسرا جو نقش امام کا ہے وہ عاشوراء کے دن کا ہے۔ شب عاشور سے پہلے ٹھیک ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، امام کو امام سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، امام کو رسول اللہ کا نواسہ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اسی مدت میں امام نے اس طرح سے ان کی تربیت کی ہے، اور امام نے تربیت کے لیے ضرور نہیں کہ امام نے تقریروں کے ذریعے سے تربیت کی، امام کے وجود کو دیکھ رہے ہیں، امام کے رفتار کو دیکھ رہے ہیں، امام کے زندگی کو دیکھ رہے ہیں، اور امام کے مقصد کو، سب سے بڑی چیز امام کے مقصد کو، یعنی دین کی حفاظت، اللہ کے لیے آ کر اتنی عظیم قربانی پیش کرنا، یہ ساری چیزیں انہوں نے امام کے پاس محسوس کی ہیں۔ تب وہ لوگ کی جو بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، یعنی ایسے افراد بھی تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، ایسے افراد تھے جو نئے امام حسین علیہ السلام کے گروہ میں شامل ہوئے تھے۔ پہلے ان کی فکر، ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی، جیسے جناب زہیر یا جناب وہب کلبی، لیکن امام نے اس طرح سے ان کے اوپر اپنا نقش چھوڑا، اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اپنے مقصد کا، اپنی فکر کا، اپنی آئیڈیالوجی کا، کہ وہ دوسرا نقش جو عاشور کے دن دکھائی پڑتا ہے وہ واقعاً ایک نمونہ ہے۔ پوری تاریخ انسانیت میں کہیں بھی، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ کربلا کو جانتے ہیں، ہم ایک شیعہ ہیں مثلاً، اس لیے نہیں، بلکہ ایک صرف عام انسان کی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو پوری تاریخ انسانی میں کہیں بھی ایسا نمونہ نہیں ملے گا کہ لوگ اس طرح سے اپنے رہبر کی اطاعت کرنے والے ہوں، اس طرح سے قربانیاں دینے والے ہوں، کہ جو ہمیں روز عاشور، صبح عاشور سے لے کر کے عصر عاشور تک نظر آئی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ وہ پہلے اپنی قربانی پیش کرے۔ جب امام اپنی قربانی دینے جا رہے تھے صبح عاشور، سب نے اپنی قربانی پہلے دینا چاہیے، اور روز عاشور مسلسل پورے دن میں یہ نظر آیا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں، لیکن امام کی حفاظت کریں، امام کے ساتھیوں کی حفاظت کریں، امام کے قریبی ترین افراد کی، اور یہی کیا انہوں نے، اور یہ وہ کردار تھا کہ جو ہمیں روز عاشوراء نظر آیا۔ تیرے عمل کی بات جو گلشن میں آ گئی، تیرے عمل کی بات جو گلشن میں آ گئی، بجلی خدا کے میرا نشے من بنا گئی۔ اٹھی تھی بحر صبر سے ایک موج تشنگی، اٹھی تھی بحر صبر سے ایک موج تشنگی، جلتی ہوئی زمین پہ زمزم بہا گئی۔ زخموں کے گل کھلے تو مہکنے لگی حیات، زخموں کے گل کھلے تو مہکنے لگی حیات، ٹپکی لہو کی بوند تو گلشن کھلا گئی۔ جلتی ہوئی زمین سے کوثر ابل پڑے، جلتی ہوئی زمین سے کوثر ابل پڑے، موت آ کے زندگی کے خزانے لٹا گئی۔ اے فاطمہ کے نور تیرے فیض نور سے، اے فاطمہ کے نور تیرے
فیض نور سے دوش رسول حق کی فضا جگمگا گئی۔ سلام ہو حسین پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، سلام ہو اولاد حسین پر، سلام ہو اصحاب حسین۔